جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ چونکہ یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے ادب بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا ادب کرتے ہیں اور اس کا اگر کوئی ٹکڑا زمین پر گرا تو ہم اس کو اٹھا کر کسی اونچی جگہ پر رکھتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں، تو حدیث بھی یہ غیر مطلوب ہے۔ غیر مطلوب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کیا نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ تلاوت فرمائی گئی ہے اور ہم تک وہ پہنچی ہے۔ اب اس حدیث کا احترام یہ ہے، ادب یہ ہے کہ ہم جب بھی اس کلاس کے اندر، حدیث کی کلاس کے اندر بیٹھیں، ہم باوضو ہو کر بیٹھیں اور کیا نام ہے ایسا نہ ہو کہ ہم لیٹے ہوں اور سامنے ہم نے کتاب کو پکڑا ہو یا موبائل کو اپنے سامنے پکڑا ہو اور کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہو کہ ہمیں سنائی دے رہا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں اپنے اساتذہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ اس کو کوئی معمولی کتاب نہ سمجھیں، حدیث کو کہ یہ ایسا سمجھیں کہ گویا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ کے اندر جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، تو گویا آپ کی یہ جو درسگاہ ہے یہ بھی صفحہ کی مانند ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو احادیث پڑھاتے تھے اور ان کو ان کے سامنے بیان کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کو یاد کرتے تھے اور آگے پھیلاتے تھے۔ گویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بالکل ادب کے ساتھ دو زانو ہو کر اور وضو کر کے کیا نام ہے اس حدیث پاک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے۔ تو جب بھی کوئی کتاب شروع کی جاتی ہے تو اس کے شروع میں چند الفاظ پڑھے جاتے ہیں، اور میں ابھی وہ الفاظ پڑھتا ہوں، آپ سارے حضرات جو ہے وہ میرے ساتھ وہ الفاظ پڑھیں، پھر انشاءاللہ ہم جو ہے حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیں آپ حضرات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ یا فتاح یا علیم۔ دوبارہ دہرا لیں ان الفاظ کو، رب یسر ولا تعسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم۔ رب یسر ولا تعسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ یا فتاح یا علیم۔ جی، کتاب العلم۔ کتاب قال العلم۔ اللہ بس ٹھیک ہے، آپ بس یہاں تک وہ کریں، آگے اب میں پڑھوں گا، آپ حضرات سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو پھر اینڈ میں جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں میرے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وقر رب زدنی علما۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ بھی اپنے رب سے علم کی زیادتی کا مطالبہ کریں، علم کے بڑھنے کا مطالبہ کریں۔ یہ اس وقت فرمایا گیا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید کی جو وحی ہے وہ لایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جلدی جلدی یاد کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ۔
کہ جب آپ تلاوت سنیں تو اس کو جلدی جلدی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ جو ہے ٹھہر ٹھہر کر جو ہے اس کو اپنے سینے کے اندر جو ہے وہ محفوظ کریں۔ مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو اور یہ بات یہاں پر بیان کی گئی کہ آپ مزید اپنے رب سے علم کی بڑھوتری کا سوال کریں۔ اگلی آیت یہ ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، سورۃ الزمر کی آیات ہے کہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، یعنی جس آدمی کو اللہ نے علم دین عطا کیا ہے اور جو یہ سمجھتا ہے، قرآن مجید کا علم جانتا ہے، حدیث کا علم جانتا ہے، فقہ کا علم جانتا ہے، اور اس کو تمام قسم کے علم دین کے بارے میں معلومات ہیں، اور ایک وہ آدمی جس کو کچھ بھی نہیں پتا اور وہ بھی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، تو فرمایا کہ ایک آدمی پڑھا لکھا ہے اور ایک ان پڑھ ہے، اور ایک آدمی کو سارے علم کا پتہ ہے اور ایک آدمی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح کفار، یہ میں تشریح کے اندر ادھر تفسیر کے اندر بتا چکا تھا کہ اسی طرح کفار اور مسلمان بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، کہ ایک ایمان والے ہیں اور دوسرے کافر ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ بلند کرتا ہے، بلند کیا ہے اللہ نے الذین، ان لوگوں کو، آمنوا منکم، جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین، اور ان لوگوں کو، اوت العلم، جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، درجات، یعنی ان کے درجات کو اللہ رب العزت جو ہے، جو اہل علم ہیں ان کے درجات کو اللہ رب العزت بلند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرمائے کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ بندے ہیں جو عالم ہیں، یعنی علماء کی یہاں پر صفت بیان کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کام کے اوپر جو ہے ثواب رکھا ہوا ہے، اور اس کام کے اوپر جو ہے جزائے، اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم جو ہے جنت میں جائیں گے، اگر ہم یہ کام کریں گے تو یہ ہم جہنم میں جائیں گے۔ گویا جو علماء ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو علم وراثت کے اندر ملا ہے، اس کی ایک ایک بات کا وہ لحاظ رکھتے ہیں، اور لحاظ رکھ کر جو ہے وہ پھونک پھونک کر اپنا قدم رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہ ایک اور حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ درہم اور دنانیر کے اندر علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث نہیں ہیں، چونکہ انبیاء کی جو وراثت ہوتی تھی وہ صرف اور صرف علم ہوتا تھا، وہ کوئی پیسہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس بنیاد کے اوپر یہ فرمایا گیا ہے کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ جو علم ہے، میں نے آپ حضرات سے پہلے ہی گزارش کر دی ہے، اس کو کوئی چھوٹا معمولی علم نہیں سمجھنا، بلکہ یہ اللہ کی توفیق ہے اور اللہ کی دین ہے۔ آپ حضرات میں سے کاوش بھائی، آپ یہ جو پہلی حدیث ہے آپ اس کی عبارت پڑھ لیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، جی، متفق علیہ۔ متفقن علیہ۔ اس حدیث کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں، آپ سماعت فرمائیں کہ وَأَن مُعَاوِيَةَ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال، فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ اور دین کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ حدیث آپ کے سامنے واضح آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو دین کی توفیق جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ آپ حضرات دیکھ لیں اپنی برادری کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، آپ یہ حضرات آپ دیکھ لیں کہ کتنے علماء ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو غیر عالم ہیں۔ تو آپ یہ جو
دنیا کی آبادی ہے، آپ ان میں سے دیکھ لیں کہ مدارس کے لوگ کتنے ہیں اور اسکول اور کالج کے لوگ کتنے ہیں۔ تو اس حدیث سے مراد جو ہے وہ علم دین ہے، اور علم دین سیکھنے والوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جن کے ساتھ اچھائی کا اور بھلائی کا ارادہ اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، ان کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر یفقہ فی الدین کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسے دین کا فہم عطا فرماتے ہیں، دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور وہ اس دین کو سیکھ کر جو ہے وہ اچھے طریقے سے خود بھی سیکھتا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، اور عمل کرنے کے بعد جو ہے وہ اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے بلغوا انی ولو آیا، کہ اگر میری طرف سے تمہیں ایک حدیث بھی یا ایک بات بھی پہنچے تو تم اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور یہاں پر متفق علیہ کا ذکر آیا ہے، تو متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے جو دو صحیح کتابیں تو جو صحیح ستہ ہیں وہ سب ہی ہیں، لیکن یہاں پر متفق علیہ سے مراد جو ہے وہ بخاری اور مسلم، یعنی دو کتابیں جو دو حدیث یعنی آخری سال میں پڑھی جاتی ہیں، اس سے مراد وہ ہیں کہ یعنی یہ حدیث جو ہے یہ بخاری شریف کے اندر بھی آئی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی آئی ہے۔ اس کے بعد یہ جو محمد رفیق صاحب، آپ یہ جو اگلی حدیث سے آپ اس کی عبارت پڑھ لیں گے آپ؟ جی دیکھا پڑھتا ہوں۔ یہ کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین جی خصلتین رجل آتاہ اللہ آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ملکاتہ ہلاکتہ۔ اچھا سر یہ باریک بہت ہے تو میری نظر بھی کمزور ہے نا، پھر صحیح نہیں پڑھا کوئی نہیں بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ پڑھیں، فی کوشش کریں۔ الحق والرجل جی ان انا اللہ الحکمت جی فہو یقضی بہا ویعلمہا جی ویعلم، متفق علیہ، جی ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ بات آپ متفقن علیہ۔ جی اب یہاں پر آپ ایک بات ذہن میں بھی رکھ لیں کہ یہ جو متفق علیہ جو جہاں پر بھی آئے گا یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، جی بلکہ اس ٹھیک سے یہ معنی مراد ہے کہ یہ جو ہے یہ جو حدیث متفق علیہ کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حدیث جو ہے ان دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ متفق ٹھیک ہے علیہ جو ہے یہ بھی حدیث کا ایسا، یہ حدیث کا ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک جی وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں، رجل آتاہ اللہ مالا، کہ ایک تو وہ ہے، یا حسد نہیں ہے مگر دو آدمیوں میں، اس طرح آپ کو آسان سمجھ میں آئے گا کہ رجل آتاہ اللہ مالا، کہ ایک وہ کہ اللہ رب العزت اس کو مال عطا کرتے ہیں، ان دو آدمی میں سے ایک وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا، فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، پس اس کو توفیق دی خیر کے راستے میں خرچ کرنے کی، علی حلقتہ خرچ، اور فسلطہ اس کا مطلب توفیق دی، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی خیر کے راستے میں یا حق راستے میں خرچ کرنے کی، ایک آدمی تو یہ ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت دی ہے، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، پس وہ اس حکمت کے ذریعے جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور وہ دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر جو ہے یہ ترجمہ تو آپ حضرات نے سن لیا کہ لا حسد الا فی اثنتین، یہ ایک لفظ آیا ہے کہ یہاں پر لا حسد سے کیا مراد ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پر لا حسد کا جو حسد لفظ آیا ہے اس سے مراد جو ہے وہ غیبتہ ہے۔ غیبتہ آپ
کوئی کاپی پنسل وغیرہ رکھیں تاکہ کوئی اگر اس طرح کا لفظ آئے تو میں آپ کو اس کی تعریف وغیرہ جو ہے وہ بتا دوں۔ اور غبطہ کا جو دوسرا نام ہے وہ رشک بھی ہے، راشین کاف، رشک۔ تو اب غبطہ کسے کہتے ہیں اور حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ کسی اپنے دوسرے دوست کے پاس یا کسی اپنے دوسرے رشتہ دار کے پاس کوئی گاڑی دیکھ لیتا ہے یا کوئی کوٹھی اس نے اس کی دیکھ لی ہے، تو اب اس کے دل میں یہ آئے کہ یہ کوٹھی یہ گاڑی جو ہے یہ اس سے چھین جائے، میرے ہاتھ میں آئے یا نہ آئے، یعنی اس سے ختم ہو جائے، میرے پاس مجھے ملے یا نہ ملے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے پاس یہ جو دن بدن یہ امیر ہوتا جا رہا ہے یا دن بدن یہ ترقی کر رہا ہے، یہ اس کے پاس نہ رہے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور حسد کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ خشک لکڑی اگر آگ کے اندر رکھ دی جائے تو وہ لکڑی سلامت نہیں رہتی، بچ نہیں پاتی۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو کرتا ہے آدمی تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے نیکیوں کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ جو حسد ہے اس کے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حسد کرنے کی تو ممانعت ہے، لیکن اس حدیث کے اندر یہ جو حسد کا لفظ آیا ہے اس سے مراد غبطہ ہے۔ اور غبطہ یا رشک کسے کہتے ہیں؟ غبطہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان ایک تمنا کرے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ، جس طرح تو نے اس آدمی کو یا اس میرے رشتہ دار کو گاڑی دی ہے، کوٹھی دی ہے، یا اللہ تیرے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تو مجھے بھی یہ گاڑی عطا فرما اور مجھے بھی یہ کوٹھی عطا فرما۔ تو یہ دعا کرنا اور یہ غبطہ کرنا یہ جائز ہے۔ ہاں، یہ کہنا کہ اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے، تو یہ ناجائز ہے اور یہ حسد کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد جو ہے اب یہاں پر آگے فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ مال فسلطہ، اب ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، اور مال اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا کہ وہ اس آدمی کو آزمانا چاہتے تھے کہ آیا میں اس کو مال دے رہا ہوں کہ یہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، خیرات کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور ایسا آدمی جو اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال بھی اس کے پاس موجود ہے اور اس کے بعد بھی وہ کیا نام ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو یہ سب سے بڑا کنجوس ہے۔ اور بخیل کے بارے میں، کنجوس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم ہم غالباً پڑھ چکے تھے، چھوٹی کتابوں میں لکھا ہوا ہے زاد الطالبین میں، کہ جو بخل کرنے والا ہوتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کنجوسی کرنے والا۔ تو اسی طرح چغل خور، یہ سارے اس کے اندر لکھے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے خرچ کرتا ہے اور خیرات کرتا ہے، تو ایسا آدمی جو ہے اگر وہ اس طرح کا غبطہ کر رہا ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کوئی آدمی کہ اللہ جس طرح تو نے اس آدمی کو مال دیا اس طرح مجھے بھی دے دے اور میں بھی لوگوں کے اندر خرچ کروں۔ اور دوسرا آدمی یہ کہ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، دانائی دی ہے، حکمت دی ہے، اور اس دانائی اور اس علم کے ذریعے جو وہ فیصلہ کرتا ہے اور خود بھی کیا نام ہے اس سے کیا نام ہے نصیحت حاصل کرتا ہے اور اچھا فیصلہ کرتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُهَا، اگر اس کے پاس کوئی فیصلہ لکھ کر بھیجتا ہے تو وہ تحریراً جو ہے وہ اس فیصلے کا جواب بھی دے دیتا ہے اور اس کو سکھا بھی دیتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، اگلی حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، ٹائم مختصر ہے، میں جلدی جلدی خود ہی پڑھ لیتا ہوں۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا، قال النبی حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعثنی اللہ بہی من الہدا والحکمہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے، مجھے علم اور ہدایت دے کر مبعوث فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم اور ہدایت دے کر جو ہے وہ مبعوث فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ کمثل، اس علم کی مثال ایسے ہے جیسا کہ غیث، بارش، اصاب ارضا، جب وہ کسی زمین کے اندر برسے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو علم ہے اس کی مثال ایسے جیسے کہ بارش جو ہے وہ کسی زمین کے اندر برسے،
فکانت منہا طائفتن، پس اس میں سے ایک حصہ، اس زمین کا ایک حصہ جو ہے وہ کیا نام ہے اچھا ہو، قابلۃ الماء، اور وہ جو ہے اس بارش کے پانی کو قبول کرنے والا ہو. جب وہ بارش کے پانی کو قبول کر لے گا، فَأَنبَتِ الْكَلَا، تو پس وہ اس سے سبزہ اگے گا، وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، اور اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ گھاس اگے گا. اس کے اندر، اس عبارت کے اندر یہ بات بیان فرما دی کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے بارش برساتے ہیں، اور بارش جو ہے وہ اگر کسی ایک زمین کے کسی ایک حصے کے اندر وہ بارش جو زمین ہے وہ اس پانی کو جذب کر لے، تو جب وہ پانی کو جذب کر لے تو اس سے جو ہے کیا نام ہے وہ گھاس بھی اگتا ہے، اور سرسبز و شاداب جو ہے سبزہ بھی اگاتا ہے، اور وہ ایک بہت خوبصورت سی زمین لگ رہی ہوتی ہے، اور بہت خوبصورت اچھی چیز لگ رہی ہوتی ہے. ایک حصہ تو یہ ہے کہ جو اس کو قبول کر لیتا ہے، اور اس سے یہ سرسبز و شاداب جو زمین، اس حصے سے مراد جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، اور اس کو جو ہے محفوظ کیا اچھے طریقے سے، اور محفوظ کرنے کے بعد جو ہے اسے دوسرے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا، اور اس کے اندر جو ہے اس نے اپنے گھر کی پرواہ نہیں کی، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس علم کو جو ہے وہ پہنچانے والے بن گئے. اس کے بعد ایک اور حصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ، کہ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، کہ اس زمین میں ایک حصہ، اجادب کا مطلب ہوتا ہے سخت ہے، أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، کہ وہ پانی کو روک لیتا ہے. فَنَفَعَ اللَّهُ، یعنی آپ حضرات نے دیکھے ہوں گے کہ ایسی زمین، جیسے مثال کے طور پر کوئی پکی زمین ہوتی ہے، جیسے کوئی حوض وغیرہ ہو گئے ہیں، تو وہاں پر پانی کو جو ہے محفوظ کیا جاتا ہے. تو جب پانی محفوظ ہوتا ہے تو اس پانی کے ذریعے سے جو ہے بہت سے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی پانی جو ہے وہاں سے بھرتا ہے اور پیتا ہے، اور کچھ جو ہے کیا نام ہے وہ ٹیوب ویل وغیرہ جو ہے چلا کر جو ہے کیا نام ہے اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ، کہ ایک وہ جو زمین سخت ہے کہ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، اور وہ پانی کو روک لیتی ہے. فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، بس اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو نفع دیتے ہیں. فَشَرِبُوا، پس وہ خود بھی پیتے ہیں، منہا اس سے، یعنی وہ حوض وغیرہ سے خود بھی پیتے ہیں. وَسَقُوا، اور وہ کیا نام ہے سیراب بھی دوسروں کو بھی پلاتے ہیں. اور وزرعوا، اور کیا نام ہے کھیتی وغیرہ بھی اگاتے ہیں. تو فرمائیں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ عام مسلمان یا یہ جو علماء وغیرہ ہیں، یہ وہ ہیں کہ اگرچہ وہ کیا نام ہے اس سے علم ان کے پاس پہنچتا ہے، یہ اس کے اوپر کیا نام ہے مکمل عمل نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے اندر کیا نام ہے کچھ کوتاہی وغیرہ ہو جاتی ہے. اور یہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات تو یہ دوسروں کو تک اپنی بات پہنچا دیتے ہیں، بعض اوقات جو ہے یہ اپنی بات جو ہے یہ جو کیا نام ہے کوئی بات ہوتی ہے وہ نہیں پہنچاتے ہیں. وَأَصَابَ طَائِفَةً مِّنْهَا أُخْرَى، اب یہ ایک تیسرا طائفہ جو ہے یا ایک تیسرا گروہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وَأَصَابَ طَائِفَةً مِّنْهَا أُخْرَى، اور اس میں سے ایک تیسرا جو زمین کا حصہ ہوتا ہے کہ إِنَّمَا هِيَ قِيعَانِ، وہ چٹیل میدان ہوتا ہے کہ لا تمسک ماءً، نہ وہ پانی کو روکتا ہے، ولا تنبع کلأن، اور نہ ہی وہ اگاتا ہے کسی سرسبزے کو. فذالک مثل، پس یہ مثال ہے کہ من فقہ، کہ جس کو سمجھ عطا کی اللہ تعالیٰ نے، فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین میں، ونفعہ، اور اس نے اس کو کیا نام ہے نفع دیا، ما بعثنی اللہ بہ، جو کیا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مجھے مبعوث کیا، جس کے ذریعے سے، جس علم اور ہدایت کے ذریعے سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا. تو پس یہ اس آدمی کے بارے میں جس نے اس کو سیکھا اور اس کے اوپر عمل کیا اور اس سے دوسروں کو نفع دیا. فعلم، پس وہ خود بھی اس کو جانا، وعلم، اور سکھایا. ومثل، اور یہ مثال ہے اس آدمی کے لم یرفع بذلک الراس، کہ جس نے اپنے سر کو بھی بلند نہیں کیا، یعنی سر کو بھی نہیں اٹھایا. مراد یہ کہ وہ علم کی جستجو بھی نہیں کرتا تھا، وہ علم کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. اور ولم یقبل
حد اللہ، اور وہ جو ہے اس ہدایت کو قبول بھی نہیں کرنا چاہتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر یا مجھے بھیج کر جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اب اس حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں تین قسم کی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بات یعنی یہاں پر یہ جو ذکر کیے غیث، غیث سے مراد جو ہے یہ بارش ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ علم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کسی کو علم دے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، انہوں نے اپنے پاس محفوظ کیا، اور محفوظ کر کے انہوں نے پوری دنیا کے اندر اس علم کو پہنچایا۔ اب عام لوگ جو ہیں وہ کیا نام ہے بعض اوقات کیا نام جس طرح کیا نام ہے یہ جو زمین ہے، یہ جو چٹیل میدان کے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ چٹیل میدان ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر بارش برسے بھی تو وہ کیا نام ہے پانی کو جو ہے روکتا نہیں ہے، بلکہ پانی ایک طرف سے برستا ہے دوسری طرف کہیں اور چلا جاتا ہے، اس جگہ پر رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو جب وہ پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو یہ وہ آدمی بھی ایسا ہی ہے کہ جو علم کی طلب بھی نہیں رکھتا اور علم کے بارے میں جستجو بھی نہیں کرتا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ تو جس طرح وہ اس میدان کے اندر پانی جو ہے وہ کیا نام ہے چلا جاتا ہے، اور اس بارش کے برسنے سے اس زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اس کے آس پاس جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ایسا آدمی جو علم کی جستجو بھی نہیں رکھتا اور علم کو حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ بھی تلاش نہیں کرتا، تو ایسے آدمی جو ہے وہ علم سے محروم رہے گا، ایسے آدمی کو جو ہے وہ علم حاصل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ میں نے آپ حضرات کو بتا دیا کہ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے، اور یہی حدیث جو ہے یہ مسلم شریف کے اندر بھی آئی ہے۔ تو ٹائم چونکہ پورا ہو چکا ہے، بس آج ہماری ابتدا تھی، انشاءاللہ جمعرات جمعہ یہ 2 دن جو ہے ہم انشاءاللہ اس کو چلاتے رہیں گے، اور آپ حضرات سے یہ دعا بھی ہے